الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج جو احادیث ہم پڑھ رہے ہیں ان میں ان اعمال کا ذکر ہے جن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ جس طرح احادیث میں مختلف اعمال پر دنیا و آخرت کے انعامات ملنے کا ذکر ہے، اسی طرح بعض اعمال پر خصوصی طور پر جنت میں داخلے کا تذکرہ ہے، یعنی جو بندہ یہ عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اب احادیث سماعت فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری جنت میں لے جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری تمام امت جنت میں داخل ہوگی مگر جو انکار کرے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انکار کرنے والا کون ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من آطاعنی دخل الجنت ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا اور جس نے میری نافرمانی کی وہ انکار کرنے والا ہے۔ یہاں امت سے مراد امت اجابت ہے، یعنی جنہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا اور ایمان لے آئے، ان میں سے متقی و پرہیزگار اور اطاعت شعار کو سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ متقی اور پرہیزگار اور اطاعت شعار تو سیدھے جنت میں چلے جائیں گے، بلکہ فاسق اور فاجر اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر جنت میں جائیں گے۔ اس لیے ہر امتی کا فرض ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیادہ سے زیادہ اطاعت و اتباع کرے، آپ کے احکام کو مانے اور جن چیزوں سے آپ نے روکا ہے ان سے رک جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اللہ فرماتا ہے اور رسول جو کچھ تمہیں دیں وہ لے لو اور جن چیزوں سے روکیں رک جاؤ۔ تو اللہ کا قرآن بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے محبوب تمہیں عطا کرتے ہیں اللہ کی عطا کے ساتھ۔ ان لوگوں کا عقیدہ یہاں پر کدھر چلا جائے گا جو یہ کہتے ہیں کہ نبی ولی کچھ دے نہیں سکتے؟ تو اللہ کا قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ کے رسول تمہیں دیں وہ لے لو اور جن چیزوں سے منع کریں رک جاؤ۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی اور اللہ کے ولی جو ہیں وہ اللہ کی عطا سے ہمیں عطا کرتے ہیں، دیتے ہیں، اور جو وہ دیتے ہیں ہم لے لیتے ہیں اور جسے منع فرماتے ہیں ہم اس سے رک جاتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوگا؟ ہم اطاعت رسول میں شامل ہو جائیں گے، اور جب اطاعت رسول ہم کریں گے تو پھر سیدھے جنتی ہو جائیں گے۔ دوسری حدیث پاک، منکسر المزاج، نرم دل اور حلیم الطبع لوگ جنت میں جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یدخل الجنت اقوام افئدتہم مثل افئدۃ الطیر، وہ لوگ جنت میں جائیں گے جن کے دل چڑیوں جیسے ہوں گے۔ پرندوں کا اللہ سبحانہ تعالیٰ پر اعلیٰ درجے کا توکل ہوتا ہے اور ان کے دل بڑے نرم ہوتے ہیں۔ فقراء اور غرباء بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں اور بڑے نرم دلوں کے مالک ہوتے ہیں، اس لیے وہ جنت میں جائیں گے۔ کسی نے
کیا خوب کہا ہے، رزق نہ رکھن ساتھ میں پنچھی اور درویش، رزق نہ رکھن ساتھ میں پنچھی اور درویش، جن کا رب پر آسرا ان کو رزق ہمیش۔ جو ہر تیسری حدیث پاک، جو ہر روز 12 رکعت سنت مؤکدہ ادا کرے گا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالی کی رضا کے لیے فرضوں کے علاوہ 12 رکعت سنت مؤکدہ ادا کرے گا، حضور فرماتے ہیں کہ بنی لہ بہن بیت فی الجنہ، اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا جائے گا۔ صحیح احادیث میں سنت مؤکدہ کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ بلا عذر انہیں چھوڑنا گناہ ہے۔ سنن مؤکدہ چھوڑنے والے کے بارے میں خطرہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فرض نماز ادا کرنے والوں کے فرائض میں جو کمی بیشی ہو جائے گی اسے سنن اور نوافل کے ذریعے پورا کیا جائے گا۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے انسان سے اس کی نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر فرض نمازیں مکمل ہوئیں تو ٹھیک، ورنہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا انظروا لعبدی من تطوع، فرمایا میرے بندے کے نامہ اعمال میں نوافل تلاش کرو، پھر اگر خوش قسمتی سے اس کے نامہ اعمال میں سنن اور نوافل ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اکملوا بہل فریدہ، ان کے ساتھ اس کے فرائض جو ہیں وہ مکمل کر دو۔ تو اس لیے ہمیں سنت اور نفل بھی ادا کرنے چاہیے۔ 12 رکعت نماز سنت مؤکدہ، فجر کی نماز میں 2 رکعت سنت مؤکدہ ہیں، اور نماز ظہر میں 6 رکعت نماز سنت مؤکدہ ہیں۔ 6 اور 2 8، اور مغرب کی نماز میں 2 رکعت سنت مؤکدہ ہیں۔ 10 اور عشاء کی نماز میں 2 رکعت سنت مؤکدہ ہیں۔ یہ 12 اس طرح بنتے ہیں، تو 5 نمازوں میں یہ 12 رکعت نماز سنت مؤکدہ ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو فرائض کے علاوہ ان سنتوں کو بھی ادا کرے گا تو اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا۔ آخر میں دعا ہے، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق اور دین و دنیا کی خیر عطا فرمائے، اور جو کچھ کہا اور سنا ہے اس کا ثواب اپنے مرحوم مسلمان بہن بھائیوں کو ایصال ثواب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں کا صدقہ اللہ تعالیٰ کامل بخشش فرمائے، ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔